دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، بہت خاص اور قیمتی ہونے والا ہے۔ کچھ وقت نکال کر اس ویڈیو کو پورا دھیان سے سننا، ایک بات کو نوٹ کرنا اور اس کو غور کرنا کہ کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے؟ یعنی جو ہم کر رہے ہیں کیا ہمیں ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے یا بس یہی روک لگا دینی چاہیے، اس کو یہی ختم کر دینا چاہیے؟ ہمیں اب اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ کتے بلیوں والی زندگی، یہ جانوروں والی زندگی کیا انسانوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ کہیں سے کہیں تک بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اچھا رہوں، پورے دن میرے دل کو راحت رہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون کس طریقے سے ملے، کہاں ملے۔ انسان کیوں کماتا ہے؟ انسان جو اپنے کاروباروں میں مشغول رہتا ہے کیوں رہتا ہے؟ جو انسان اتنا اسٹرگل کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خود، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بیوی بچے سکون کی زندگی گزاریں، اطمینان کی زندگی گزاریں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہر دوستو ہم ہی زندگی اگر جانوروں والی اپنی بنا لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری فیملی کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں یہی کرنا چاہیے؟ دوستو بس کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کی ویڈیو سے میں ان سب لوگوں کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، ایک سبق دینا چاہتا ہوں اور ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے بندو، اس بات کو تھوڑا دھیان سے سن لو، تھوڑا دھیان سے سن لو۔ میں کل ہاسپٹل میں گیا تھا، میری والدہ ایڈمٹ تھی تو میں اس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دوسرے پیشنٹ کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت پیشنٹ تھے، لیکن میں نے ایک پیشنٹ پر تھوڑا غور کرا۔ دوستو اس کی پرابلم وہ جانے، اللہ بہتر جانے کیا پرابلم ہے، لیکن دوستو جو اس سے مجھے سبق ملا، سیکھنے کو ملا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بس اللہ کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرا کہ اے میرا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں کن کن چیزوں سے نواز رکھا ہے اور کن کن پرابلم سے ہمیں بچا رکھا ہے۔ میرے دوستو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ چست جو ہو، طاقتور جو ہو، خوبصورت جو ہو، پرسنالٹی والے جو ہو، جو اللہ نے تمہیں اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی صلاحیت نصیب فرمائی ہے کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ ارے تمہارے ہاتھ بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں، آنکھ بھی اچھی ہے، شریر بھی اچھا ہے، پھیپھڑے بھی اچھے ہیں، تمہاری کڈنی گردے بھی اچھے ہیں۔ ارے میرے دوستو تھوڑا سوچو تو صحیح، اگر اس میں سے اللہ ایک بھی خراب کر دے تم کیا کرو گے یار؟ کیا کرو گے؟ ارے مجبور ہو جاؤ گے دوسروں کے یار۔ میرے دوستو اگر اللہ کی نعمتوں کو جاننا ہو تو اسپتالوں میں جا کر دیکھو، لوگ کتنے مجبور ہیں، کتنے پریشان ہیں، کتنے ڈپریشنوں میں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار دی، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار دی۔ اس ویڈیو میں آج ایک بہت بڑا پیغام جو دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک ایمان والا اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہا ہے اور اسے زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں ایمان والے کس غلط راستے پر چل رہے ہیں، کتنی بری اپنی حالتیں بنا لی ہیں کہ جوان بچے چھوٹی چھوٹی عمروں کے شرابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، نشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جنہیں کیسی کیسی پرابلمز میں وہ پڑ رہے ہیں۔ کس کی خاطر؟ اپنی نادانی کی وجہ سے۔ ارے میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ارے کس بات کا غم ہے میرے دوستو؟ کس بات کی فکر ہے؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ اگر تمہیں یہ تمہاری دنیا کی ٹینشن ہے تمہیں زیادہ بڑی لگتی ہے تو کان کھول کر سن لو، سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑے غم کی بات، سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اور وہ رب اگر ناراض ہو گیا تم سے اور تم اس حال میں مر گئے، اللہ نہ کرے شراب کی حالت میں مر گئے یا کسی بھی نشے کی حالت میں مر گئے اور تمہارا رب تم سے ناراض ہے، میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ
ایسے زندگیاں برباد نہ کرو، ایسے زندگیاں برباد نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں اتنی بہترین زندگی سے نوازا ہے، تمہیں ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے، اور اتنا بہترین بنایا ہے تمہارے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اسپتالوں میں جا کر تو دیکھو کیا حال ہے، کس سچویشن میں وہ جی رہے ہیں، کس پرابلم میں، کس درد کو برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں سے تو پوچھو، ایک ایک مہینے تک بیڈوں پہ لیٹے ہیں۔ ارے وہ کیا زندگی ہے یار، ارے وہ کیا زندگی ہے، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ کچھ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان کا سوال کرے گا۔ سب سے بڑی ناکامی کی بات، سب سے بڑے دکھ و درد کی بات، سب سے بڑے غم کی بات یہ ہے تم لوگوں کے لیے، اگر تم ڈپریشن میں رہنا چاہتے ہو، اگر تم غم میں رہنا چاہتے ہو، اگر تم افسوس ہی کرنا چاہتے ہو، تو اس بات کا کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی کے سنتوں کے خلاف چلتے ہیں۔ کیا کرو گے یار؟ کیا زندگی ہے یہ، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے کھلایا ہے، جس نے پلایا ہے، جس کے حکم پر تم زندہ ہو، جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کی دنیا میں رہتے ہو، جس کے حکم سے تم زندہ ہو، اسی کے حکم کو توڑ کر تم کیا کر لوگے؟ کہاں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر اس اللہ کو ناراض کر کر جس نے تمہیں بنایا ہے تم اسے ناراض کر کر مر گئے، میرے دوستو بڑی ناکامی ہے، بڑے غم کی بات ہے تمہارے لیے۔ ارے اس چیز کی فکر کر لو نا، اس چیز کی ٹینشن لے لو۔ تمہیں ٹینشن ہی لینی ہے، تمہیں فکر ہی کرنی ہے، تمہیں غم ہی لینا ہے، اس چیز کا غم کرو نا۔ جو بڑے بڑے اللہ والے کرتے تھے وہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے، اور جب بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، کہیں ہماری کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم لوگ تو ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں جو اپنے رب کو بھی راضی کریں، اپنے رب کے حکم کو پورا کریں، اپنے نبی کی سنتوں پر چلیں۔ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ نہ جانے کب سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، نہ جانے کب سے ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کری، نہ جانے کب سے ہم نے اللہ سے بات ہی نہیں کری، اور نہ جانے کتنے غلط کاموں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے کاموں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا یہی زندگی ہے؟ کیا یہی زندگی ہے؟ وہ تو اللہ والے اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں جب بھی ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف بھی چلتے ہیں جب بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، جب بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اپنی زندگیوں کو سدھار لو، اپنی زندگیوں کو سدھار لو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کر لو۔ یہ تم شراب پی کر، یہ تم نشے کر کر، یہ تم دکھوں کی زندگیوں میں بڑھ کر، یہ ناکامی والے راستے پر چل کر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، تم شراب پیتے ہو، تمہارا باپ تم سے خوش ہوگا، تمہاری ماں تم سے خوش ہوگی۔ ارے دنیا ذلیل کرے گی، تو خود تو ناکام ہے ہی، تو نے تو خود نے ہی اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، تو ماں باپ بھی تجھ سے ناراض ہیں، اور بھائی بہن بھی تجھ سے ناراض ہیں، رشتہ دار بھی تجھ سے ناراض ہیں۔ تیری ہی بدولت ماں باپ کی عزتوں کی دھجی اڑ رہی ہیں، بھائی بہنوں کی عزت کی دھجی اڑ رہی ہیں۔ ارے تم شراب پیتے ہو، تم خود اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہو، اور اللہ کے حکم کو توڑتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر دنیا میں کوئی تم میں دو ڈنڈے صحیح سے کھینچ دے تو میرے دوستو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی، تم سب غلط کام چھوڑ دو گے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ یاد رکھو یہ ہونے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے جب اللہ پکڑ کرے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دنیا کی مار برداشت نہیں کر سکتے، اس اللہ کی مار کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ کسی میں بھی اللہ کی مخلوق میں طاقت نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو توڑ سکے، جو اللہ کے عذاب کو جھٹلا سکے، جو اللہ کی جہنم میں جانے سے انکار کر سکے۔ جو اللہ نے جس کو حکم دے دیا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اللہ نے تھوڑی مہلت دے رکھی ہے میرے دوست، میرے بھائی۔
اللہ نے تھوڑی مہلت دے رکھی ہے، اپنی زندگی کو سدھار لو، اپنی زندگی کو سدھار لو۔ یہ مت سوچو اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے تو اللہ تم سے انجان ہے، اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تم سے غافل ہے۔ یہ مت سوچو، یہ مت سوچو، ایسا نہیں ہوگا۔ تم شراب پیو گے تو تمہارے ہاتھ میں فالس گر جائے گی، تم زنا کرو گے تو دھرتی پھٹ کر تم اندر لے جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تم ظلم کرو یا زیادتی کرو، تم حرام کھاؤ یا زنا کرو، سود کھاؤ، کچھ بھی کر لو، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے نا، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ بہت جلد اس دن کو لائے گا جب لوگوں کی پکڑ کرے گا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ حساب کتاب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اپنا حساب دینے کے لیے۔ میرے دوستو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ارے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب وہ حساب لے گا کون اس کے حساب کو انکار کر سکتا ہے، کون اس کے حکم کو انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، کسی میں طاقت نہیں ہے جو اس کے حکم کو جھٹلا سکے۔ میرے دوستو، وہاں ہر اعضا گواہی دے گا، تم کیوں نادانوں والی زندگیاں گزار رہے ہو؟ سنو سنو، اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی، کسی کی حکومت نہیں چلتی، کسی کی عقل مندی نہیں چلتی اور کسی کی چالیں نہیں چلتی۔ وہ سب سے بڑی بادشاہت والا ہے، سب سے بڑا حکم چلانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، کہاں زندگیاں گزار رہے ہو؟ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہم شراب پی رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہم حرام کاری کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ ذلتوں سے بھری یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرے دوستو سنو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس میں ہر کسی کو کھڑا ہونا ہے اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کیا کر کر آئے اس سے پوچھا جائے گا جوانی دی کیسے گزاری۔ میرے دوستو، اللہ نے اتنی بہترین جوانی دی، انسان اس میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس پر بے حساب ہوتی ہیں۔ اور دوستو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچپنے سے جوانی تک آئے تو مشغولیت میں گزار دی، جوانی میں قدم رکھا تو اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے لگ گئے، زناہوں میں لگ گئے، عیاشیوں میں لگ گئے، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ گئے۔ اور جب یہ جوانی ختم ہوئے گی تو بڑھاپے میں کیا کر پاؤ گے میرے دوستو؟ کیا کر پاؤ گے جب بچپنے سے جوانی تک کچھ نہیں کرا اور جوانی میں بھی کچھ نہیں کر پائے؟ تو بڑھاپے میں کس چیز کو سوچتے ہو؟ بڑھاپے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ نہ کرے اس سے پہلے موت آ گئی، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بڑی ناکامی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے یہاں کچھ نہیں لے کر گیا، اللہ کو ناراض ہی کر چلا گیا۔ اور میرے دوستو، غم ہی لینا ہے تو اس بات کا غم لو، مجھ سے میرا اللہ ناراض ہے، مجھ سے میرا نبی ناراض ہے، میں خود کیا کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوں، اپنی فیملی کی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح، تمہاری بیویاں خوش ہوتی ہیں شراب پینے سے، تمہارے گھر والوں کے فاقے پورے ہو جاتے ہیں سود کھانے سے، حرام کاری کرنے سے۔ سوچو تو صحیح، زناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، تمہاری فیملی خوش ہوتی ہے۔ کون خوش ہوتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح؟ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، فیملی والے خوش ہوتے ہیں، بیوی بچوں کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا وہ تمہیں شاباشی دیں گے، تمہارے ماں باپ تمہیں شاباشی دیں گے۔ جوان مرد اور جوان عورتیں جب اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گی، جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گی تو وہ بڑی ناکامی کی طرف ہیں، بڑی گمراہی کی طرف ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے اس ذلت کے راستے میں
اس ذلت کی زندگی میں، اس ذلت کے کام میں ذلت ہی ملے گی، بے عزت ہی ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، نہ بیوی خوش ہوگی، نہ بچے خوش ہوں گے، نہ ماں باپ خوش ہوں گے، تو تمہارا رب تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ غلط کام مت کرو، سود مت کھاؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ بڑے بڑے ظلم مت کرو۔ میرے دوستو کیوں کرتے ہو؟ کیسی نادانی والی زندگی گزار رہے ہو؟ اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دو گے، توڑ دو گے، اس کو جواب نہیں دو گے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ارے کیسے مسلمان ہو، کیسے ایمان والے ہو؟ ارے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارو میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ یہ جہالتوں والی زندگی، یہ ذلتوں والی زندگی، یہ نافرمانی والی زندگی، یہ بزدلی والی زندگی، یہ ناکام انسانوں والی زندگی، رسوا ہونے والی زندگی، بے عزت ہونے والی زندگی، ذلیل ہونے والی زندگی، ناکام ہونے والی زندگی، یہ کہیں کام نہیں آئے گی، کہیں کام نہیں آئے گی۔ یہ تمہیں یہاں بھی رسوا کرے گی، یہاں بھی ذلیل کرے گی، یہاں بھی ناکام کرے گی، اور بعد مرنے کے وہاں بھی ناکام کرے گی، وہاں بھی رسوا ہوگے۔ اور یاد رکھو دنیا میں تم نے جتنے بھی کام کیے، جتنے بھی ظلم کیے، جتنا بھی سود کھایا، جتنا بھی حرام کھایا، جتنا بھی غلط کیا، جتنے بھی اللہ کے حکموں کو توڑے، جتنے بھی نافرمانی کریں، جتنے بھی اللہ کے حکموں کے خلاف چلے، جتنی ذلت کی زندگی گزاری، جتنی ناکامی والی زندگی گزاری، یاد رکھو یہاں کا پچھتاوا، دنیا کا پچھتاوا تمہارے کام آ جائے گا۔ اگر تم ابھی اسی وقت، پل بھر کا کسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر تم ابھی میرے دوستو ابھی توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ کے حکم پر ابھی سے چلنا شروع کر دو گے، ابھی توبہ کر دو گے، یہ تمہارا افسوس یہ کام آ جائے گا۔ اس ذلت کی بھری ہوئی زندگی کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا، اور اللہ دیکھو تو صحیح کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنی بڑی شان والا ہے، کتنے بڑے مقام والا ہے، کتنے بڑے رتبے والا ہے۔ ارے تم کہو گے اور وہ معاف کر دے گا۔ تمہارے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جا، میرے بندے میری طرف آ جا، مجھ سے تو معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ارے میرے بھائیو معافیاں تو مانگو، معافی تو مانگو۔ اگر یاد رکھو دنیا میں تم نے افسوس کر لیا، دنیا میں ہی فکر لے لی اس بات کی کہ اب مجھے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا ہے، میرے اللہ مجھے دوبارہ موقع دے دے، تو میرے بھائیو بڑی عقل مندی کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے تمہاری، اگر تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی اللہ سے توبہ کا اقرار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اگر دنیا میں افسوس ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آخرت کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستو دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کا عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کا عذاب کو برداشت کرنے کی تم میں طاقت ہے تم میں طاقت؟ ارے بتاؤ تو صحیح، تم میں طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ تمام اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، کسی میں بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں تو اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے معافیہ کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اللہ سے تم انجان ہو یا اللہ تم سے انجان ہے؟ ایسا نہیں ہے، بس تمہیں موقع ملا ہوا ہے، ہمیں موقع ملا ہوا ہے۔ اس دن سے پہلے توبہ کر لو میرے دوستو، کہ ہم توبہ کرنے کے لائق ہی نہ رہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو تم کس سے محبت کرتے ہو؟ اس ختم ہونے والی دنیا سے، اس فنا ہونے والی دنیا سے کس سے محبت کرتے ہو؟ کس کی محبتوں کو جھوٹا کرتے ہو؟ ارے تم کہتے ہو ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے پالا، شروع سے پالا، اور جوانی میں آ کر ہم سے کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کرا ہے؟ ہم دیکھو تو صحیح کتنے بڑے حکموں کو توڑنے والے، کتنے بڑے نافرمانی کرتے ہیں ہماری، ہم نے بچپن سے پالا۔ بیوی سے کہتے ہو تجھے صدقہ کھلایا اور تو نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، اور میرے دوستو اس چھوٹی سی بات کو غور بھی نہیں کرتے،
تم مختصر سے وقت پر اپنے احسانات جتا دیتے ہو، کہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا اور تو نے کیا کیا۔ ارے سوچو تو صحیح، احسان جتا دیتے ہو۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ غلط کر دے تو ہم اس پر کیسے کیسے ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ تم وفادار نہیں ہو، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس اللہ نے تمہیں اتنی بہترین زندگی دی، اس اللہ نے تم سے کتنا پیار کرا، کتنی محبت کری، تمہیں اس دنیا میں ایمان والا بنایا، کتنی محبت کری، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اظہار بھی کر رہا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، اس نے تجھے دنیا میں بھی بھیجا، تجھے کھلایا بھی، پہنایا بھی، اوڑھایا بھی، تجھے شریر بھی بخشا، قوت و طاقت بھی بخشی۔ ذرا سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح، اسی کا کھاتا ہے، اسی کا پہنتا ہے، اسی کی جگہ میں رہتا ہے، اور تو اسی کا محتاج ہے۔ تو نے اس کے ساتھ کیا کرا؟ تو نے اس کے ساتھ کیا کرا؟ اس سے تو نے محبت نہیں کی، اس کے حکم کو نہیں مانا، اس کے حکم کو پورا نہیں کیا، اس کی نمازوں کو ادا نہیں کرا، جو اس نے حکم دیا تو ان پر کبھی نہیں چلا۔ تو نے اپنے رب کے بارے میں، جس نے تجھ سے محبت کی، اس نے کہا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اس سے کبھی بات ہی نہیں کرتا، اس کو کبھی راضی ہی نہیں کرتا، اس کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا صلہ ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو نے کیا کر دیا اپنے اللہ کے لیے؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ کر دے تو تم اسے دنیا بھر کے تانے دے دیتے ہو۔ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا کر لیا؟ اپنے اللہ کو تم نے کتنا راضی کر لیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس اللہ نے اتنی بہترین زندگی عطا کری ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسے برباد نہ کرو، اسے برباد نہ کرو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے محبت کرو۔ دیکھو تو صحیح، اس نے ہمیں نوازا کس چیز سے ہے؟ ایمان سے، ایمان کی دولت سے۔ ہاں، یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے جو تمہیں جنت میں پہنچائے گا، جنت میں پہنچائے گا۔ میرے دوستو، بہت بڑی کامیابی ہے جو انسان کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنے اللہ کے حکموں کو مان لیا، جس نے اپنے اللہ کے حکموں پر زندگی بتا دی۔ سنو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ میرے دوستو، دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر میرے دوستو کل قیامت کے دن ہم ناکام ہو گئے، اپنے رب کو ناراض کر کر زندگی گزار دی، اپنے نبی کو ناراض کر دیا، اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اسی ناراضگی میں ہماری موت آ گئی، کس حالت میں ملیں گے؟ کس طریقے سے اپنے اللہ سے ملیں گے؟ ارے کوئی ہے تو بتا دو جو تمہیں موت سے بچا لے، جو ہمیں موت سے بچا لے، جو اللہ کے حکم سے بچا لے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ ہی ہے جو ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور اپنے اللہ کے حکموں کو مان لو، اپنے اللہ کے حکموں پر چل لو۔ یہ زندگیاں گزر رہی ہیں، وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہیں ذلت کیوں ملتی ہے؟ تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اپنے اللہ کے حکم کو توڑ رکھا ہے، اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ہم نے اپنے دل کو
کو کالا کر لیا ہے۔ ہماری عزت کون کرے گا جب ہم اپنے اللہ سے ہی نہیں پیار کرتے، اپنے اللہ ہی کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کون عزت کرے گا؟ اللہ ذلیل کر دے گا اس انسان کو، رسوا کر دے گا، ناکام کر دے گا جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا، جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلے گا، ہاں جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگیاں بتائے گا۔ میرے دوستو، جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ یہ ذلت کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ عزتیں کیوں رسوا ہو رہی ہیں؟ یہ کوئی پیار تم سے کیوں نہیں کرتا؟ تم سے پیار کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ارے تم نے اپنی قدر ہی نہیں پہچانی، تم نے اپنی ویلیو ہی نہیں پہچانی، تم نے اپنی قیمت ہی نہیں پہچانی، تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو اور اللہ نے تمہاری قیمت کیا لگائی ہے۔ دیکھو تو صحیح، ارے سمجھو تو صحیح۔ اللہ کی باتوں سے دور، اللہ سے غافل، اللہ کے حکموں سے غافل، نبی کی سنتوں سے غافل، ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھو گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا دیکھو گے؟ اللہ کو ناراض کر کر کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ اپنی ہی ناکامی ہے، اپنی ہی ناکامی ہے۔ میرے دوستو سنو، تمہیں عزتیں جبھی ملیں گی جب تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے۔ تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں رسوا ہو رہے ہو؟ کوئی تم سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہم سے کون محبت کرے گا؟ میرے دوستو، دنیا کی فکر نہ کرو، دنیا کے غم نہ لو، دنیا کی ٹینشن نہ لو۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، تم سے بڑے بڑے بادشاہ آئے، تم سے بڑے بڑے عقل مند آئے، تم سے بڑے بڑے ہوشیار آئے، تم سے بڑے بڑے سمجھدار آئے، تم سے بڑے بڑے خوبصورت آئے، اور تم سے اچھی پرسنالٹی والے آئے، تم سے بہتر آئے، تم سے ہر چیز میں قوی، طاقتور، اچھے، بہترین آئے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کو راضی کیا تو کامیاب، ناراض کیا تو ناکام، وہ بھی چلے گئے۔ میرے دوستو، کیا سوچ کر زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا کی فکر نہ کرو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، میرے دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس غفلت کی زندگی میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ مختصر سی زندگی، اس لامحدود زندگی کو بنانے میں گزار دو، اپنے رب کے حکم پر زندگیاں گزار دو، پھر دیکھو لوگ کیسے تم سے محبت کرتے ہیں، کیسے تمہاری عزت کرتے ہیں، کتنا تم سے پیار کرتے ہیں، پھر اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہیں، اس لیے ہم ناکام ہیں، اس لیے کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں کسی کی فکر مت کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں ایک دوست کو دوست کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں بھائی میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ماں باپ کے حکم ہی نہیں مانتا، ماں باپ کے حکم ہی نہیں مانتے، ماں باپ سے پیار کا اظہار تو کرتا ہے، اس کے حکم کے خلاف بھی چلتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں اپنے ماں باپ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اپنے ماں باپ کی جنت کی فکر نہیں کری۔ کیسی محبت کر رہا ہے، کیسا پیار کر رہا ہے۔ اگر تجھے واقعی اپنے ماں باپ سے پیار ہے، اپنے بھائیوں سے پیار ہے، اپنی بہنوں سے پیار ہے، اپنے پیارے لاڈلے بیٹے سے، اپنی پیاری لاڈلی بیٹیوں سے پیار ہے، اپنی پیاری بیوی سے پیار ہے، تو انہوں کو کامیابی کی طرف لے کر آؤ۔ میرے دوستو، انہوں کو کامیاب کرو، تم خود بھی کامیاب ہو، انہوں کو بھی کامیاب کرو۔ اصل پیار محبت تو یہی ہے کہ تم انہوں کو بڑی بڑی پرابلم سے نکالو، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاؤ، بڑے بڑے دکھوں سے ان کی حفاظت کرو، اور سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا غم، سب سے بڑا دکھ و درد، سب سے بڑی ٹینشن، ہاں اسی کی ہے، سب سے بڑا دکھ وہی ہے، سب سے بڑا غم اسی کا لو جو اللہ کی ناراضگی میں
जहन्नम में जाएगा। अगर तुम इनसे प्यार करते हो तो तुम इन्हों को इन चीज़ों से बचाओ, इन चीज़ों से बचाओ। और सबसे बड़ा दुख क्या है? जहन्नम, जहन्नम। इन सब से अगर वाकई प्यार करते हो तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और इन्हों को भी बचाओ। इन्हों को अल्लाह की तरफ लेकर आओ, अल्लाह से मोहब्बत कराओ, अल्लाह के हुक्म इन्हों को बताओ और ख़ुद भी जानो, तुम खुद भी कामयाब हो और अपने माँ बापों को, भाई बहनों को, बीवी बच्चों को, इन्हों को भी कामयाब करो। हाँ, ये असल प्यार है, ये असल मोहब्बत है। याद रखो, अगर तुमने यूँ ही गुमराही में ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार दी और यूँ ही अल्लाह से तौबा किए बगैर मर गए और जब तुम कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में खड़े होगे, दोस्त के सामने खड़ा होगा और तुम ये गुमान करोगे कि मैं अपने बीवी बच्चों को, जिससे दुनिया में बहुत प्यार करता था, मेरी बीवी जिसके लिए मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार था, मैंने बड़ी बड़ी तकलीफ़ अपनी बीवी के लिए देखी, बड़े बड़े गम उठाए, बड़े बड़े दर्द उठाए अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप की मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं किया। दुनिया में सारी ज़िंदगी इनके लिए निकाल दी, इन्हीं पर गुजार दी। इनकी मोहब्बत करते 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 जवानी से बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे की इस हालत में आ गया कि आंखों की बेनाई भी कमज़ोर हो गई, कानों की कुव्वत भी सुनने की कम हो गई, टांगों की ताकत ख़त्म हो गई और शरीर में खड़े होने की भी ताकत ख़त्म हो गई। अब ये खाट पे मोहताज लाचार पड़ा है, दूसरों का मोहताज हो गया है। इसकी ये हालत हो गई। दुनिया में इन सब से मोहब्बत करते 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 सारी ज़िंदगी गुजार दी और कल क़यामत के दिन क्या होगा? ये मोहब्बत वहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ काम नहीं आएगी। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर ज़िंदगी बिता दी और अल्लाह तुझसे नाराज़ रहा, अल्लाह हमसे नाराज़ रहा और फिर ये गुमान करे कि जिसके लिए मैंने ज़िंदगी गुजार दी, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने से प्यार करने वालों के लिए, अपनों को अपना मानने वालों के लिए, जिनसे मैं प्यार करता था, जिनको मैं अपना मानता था, अगर इनके लिए मैंने ज़िंदगी गुजारी है, अगर ये गुमान करे कि इन सब को अपने फ़िदिये में दे दे और अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, तो याद रखो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अरे मेरे दोस्तों कहाँ गफलत की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हो। वाकई तुम इन सब से प्यार करते हो तो इन्हों को भी लेकर आओ, तुम खुद भी आओ अपने अल्लाह की तरफ। अरे असल कामयाबी, असल मोहब्बत तो वही है। हमारे घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सारे दिन टेलीविज़न चलते रहते हैं, कोई कुरान नहीं पढ़ता, सारे दिन अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी होती रहती है, कोई घर में नमाज नहीं पढ़ता और घरों में झगड़े तो इस बात पर होते हैं कि हमारा बेटा काम नहीं करता, हमारा बेटा ये नहीं करता, हमारा बेटा वो नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर मसाइल इसी पर होते हैं कि हमारा बेटा काम नहीं करता है। इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, बेटों को ताने दिए जाते हैं, बेटियों को भी ताने दिए जाते हैं उनके कामों पर। लेकिन मेरे दोस्तों बड़े गम की बात तो ये है, अरे मुसलमान हो तुम, मुसलमान हैं हम, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह को याद ही नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, अल्लाह के हुक्म पर ही ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दिल तो फटेंगे ही। जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तो इन दिलों में मोहब्बतें कहाँ बाकी रहेंगी। जब अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, तभी तो दूसरे के हक़ को पहचानेंगे, तभी तो दूसरे की बातों को समझेंगे। अगर अल्लाह से दूर रहेंगे तो गाफिल ही रहेंगे, गुमराह ही रहेंगे, नाकाम ही रहेंगे। अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी बिताएंगे तो जलील ही होते रहेंगे, रुसवा ही होते रहेंगे। कोई प्यार नहीं करेगा, कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। हर इंसान जलील और रुसवा ही रहेगा वो जो अल्लाह को नाराज़ कर अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मेरे दोस्तों, नादान क्यों बनते हो? देखो तो सही, अस्पतालों में कैसे कैसे मोहताज पड़े हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम में पड़े हैं। कोई किडनी का मरीज़, कोई गुर्दे का मरीज़, कोई आँखों का मरीज़, कोई टांगों का मरीज़, कोई हाथों का मरीज़, कोई पेट का मरीज़, कोई किसी दर्द का मरीज़, कोई किसी प्रॉब्लम्स का, कोई किसी प्रॉब्लम्स में। मेरे दोस्तों,
کسی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے تو کسی کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے، کسی کا پیر کام نہیں کرتا ہے تو کسی کا کان کام نہیں کرتا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اس اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کری ہیں، تم سے کتنا پیار کرنے والا اللہ، تمہیں اتنی چیزوں کو عطا کرنے والا اللہ کن کن چیزوں سے نوازا ہے، تمہیں کیا کیا چیزیں عطا کری ہیں۔ ارے تم کیوں اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے؟ تم کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اس اللہ نے جو تمہیں دے رکھی ہے۔ ارے اگر تمہیں اندھا کر دیا جائے، تمہیں اندھا کر دیا جائے، ساری زندگی محتاج رہو گے، ساری زندگی محتاج رہو گے۔ یہ جو تمہارے اندر عقل ہے، یہ جو عقل ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ جو گھمنڈ ہے، سب چور چور ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا جب دوسروں کے محتاج بنو گے۔ جب میرا اللہ آنکھوں کی طاقت چھین لے گا، جب دیکھنے سے محتاج کر دے گا، ارے اس نے کتنوں کو محتاج کر دیا، کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ اس کی حکومت ہر چیز پر چلتی ہے۔ یہ آنکھوں میں قوت کس نے بخشی ہے؟ یہ اللہ ہی نے بخشی ہے، یہ اللہ ہی نے دی ہے۔ اس کو کیا مشکل ہے؟ اگر اس نے تم سے چھین لیا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا، یہ تمہاری پرسنالٹی سب بیکار ہو جائے گی، یہ جوانی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تم لاچار ہو جاؤ گے۔ تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے؟ کیوں شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ارے اگر اللہ تمہارے ہاتھوں کو بیکار کر دے تو تم کیا کر لو گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کر لو گے؟ اسپتالوں میں نہیں دیکھتے ہو کیسے کیسے محتاج، کیسے کیسے مریض پڑے ہیں؟ تم دنیا میں نہیں دیکھتے ہو کیسے کیسے مریض ہیں؟ دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، وہ اپنے کاموں کو کیسے کرتے ہوں گے؟ دوسروں کا محتاج بھی بھلا کیا گھمنڈ رکھے گا؟ دوسروں کا محتاج کیا اپنے اوپر تکبر کرے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تکبر سے بچو، گھمنڈ نہ کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اس اللہ نے تمہیں اتنی بہترین زندگی عطا کی ہے، تمہیں اللہ نے اتنی پیاری آنکھ دی، تم اس سے دیکھ سکتے ہو، تم اس سے دیکھ سکتے ہو، تم جو اپنا کام چاہو اچھے سے دیکھ کر کر سکتے ہو، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ چاہے تو اسے چھین لے، لیکن نہیں، اپنے پیارے بندے کو اللہ نے یہ عطا کر رکھی ہے، عطا کر رکھی ہے، اور جس سے چھین رکھی ہے دیکھو تو صحیح، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے دکھایا اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کتنے اندھے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ نے ہمیں کتنی بہترین زندگی سے نوازا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بھی بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں سے جا کر پوچھو ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، اور ہم دیکھتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی پیاری آنکھ دی، ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کان اتنے بہترین بنائے، تم نہیں دیکھتے ہو، کسی کا ایک کان ہے، کسی کا ایک ہے ہی نہیں، کسی کا ایک میں آواز آتی ہے، کسی کے ایک میں آتی ہی نہیں، کسی کے دونوں کانوں میں ہی آواز نہیں آتی، اور کسی کے کیسے کیسے کان ہیں، اور تم دنیا میں نہیں دیکھتے ہو۔ اور دیکھو تو صحیح، اپنے اوپر غور تو کرو، اس اللہ نے، میرے پیارے اللہ نے، ہمارے پیارے رحیم اللہ نے، کریم اللہ نے ہمیں کتنے پیارے کان دیے، اور ان میں سننے کی بھی طاقت رکھی، سننے کی بھی قوت رکھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، سنو تو صحیح، غور تو کرو، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ ہاں، اگر یہ نعمت اللہ چھین لے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر اللہ نہیں چھین سکتا تم لوگوں سے تو سوچو تو صحیح، اوروں کے پاس بھی تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اوروں کو بھی تو نہیں دیا ہے، تو تم کیوں شکر گزار نہیں بنتے؟ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کو بھلا کر، اتنے بڑے رحیم معاف کرنے والے اللہ کو بھلا کر، اتنی محبت کرنے والے اللہ کو بھلا کر ہم کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ہم کیسی غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟
ایسے اللہ کو بھلا کر جس نے ہمیں اتنا پیارا شریر بخشا، یہ جوانی بخشی، یہ قوتیں بخشی، یہ طاقتیں بخشی، یہ رتبے بخشے، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ ہمیں اتنا بہترین بنایا، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ کس نے بخشی ہے؟ کس نے بخشی ہے؟ یہ اللہ نے بخشی، اور اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں اللہ کو بھلا رہے ہو؟ میرے دوستو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، اپنے نبی کو پہچانو۔ اللہ کو بھلا کر کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو مانو، اور اپنے اللہ کو پہچانو تو صحیح، سنو تو صحیح اپنے اللہ کی باتیں۔ وہ کتنا پیار کرنے والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، ہاں کتنی محبت کرنے والا ہے، اور ہم اسی کو بھلا کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اسی کو بھلا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیں، جس میں اپنے اللہ کے حکم کو ہی نہیں مانیں؟ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے میرے دوستو، سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، عقل مند بنو۔ کیوں بے وقوف والی زندگی گزارتے ہو؟ نہ سمجھ نہیں ہو تم، نہ سمجھ نہیں ہو۔ میرے دوستو، اپنی زندگیوں کو پہچانو، اپنی قیمت کو پہچانو۔ تم ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہو، زیادہ قیمتی ہو۔ سنو، اگر تم اپنی قیمت کا اندازہ لگانا چاہو تو نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی عالی شان بھی دکھتی ہے، اور کتنی بڑی بڑی اس میں چیزیں بھی ہیں، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے والا بندہ ساتوں آسمانوں سے، ساتوں زمینوں سے، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اللہ کو ایک معنی ہے، اللہ کو ایک معنی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے اللہ ہی کی ماننی چاہیے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو ہمیں اللہ ہی کی ماننی چاہیے، اللہ ہی کی ماننی چاہیے۔ ارے سنو تو صحیح، ایمان والے کیا ہوتے ہیں اور ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ میرے دوستو، میرے دوستو، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ یہ غفلت بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، سوائے ذلت کے، سوائے ناکامی کے کچھ نہیں رکھا ہے۔ ہاں، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ اور سنو، دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ ہاں، اور تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، جیسی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ ہاں، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی۔ میرے دوستو، میرے دوستو، ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا اس زندگی کو جی کر ہمیں خوشی ملے گی؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے جس طریقے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے دوستو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا، لوگ کیسی کیسی پرابلم میں ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں میں ہیں، اور جب ہم ایسی مصیبتوں میں دیکھیں گے لوگوں کو تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے میں اور آسانی ہوگی، اللہ کی قدرت کو پہچاننے میں اور آسانی ہوگی جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے۔ ارے دیکھو تو صحیح، لوگ کیسی کیسی مصیبتوں میں ہیں، کیسے کیسے دکھ و درد میں ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے
تب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان مصیبتوں سے، ان پرابلم سے تو نے مجھے حفاظت میں رکھا ہے، تو نے مجھے بہترین جگہ رکھا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت کی بھری زندگی میں، یہ دکھوں کی بھری زندگی میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ ہاں، اصل کامیابی جنت میں ہے، جنت میں ہے، جنت میں ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے دوستو کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، جو کیا لیکن اب توبہ کر لو۔ کسی کے وقت کی پتہ نہیں ہے، کسی کے پل بھر کی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ ارے وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تم معافی مانگو تو صحیح، اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس سے کہو تو صحیح، اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت شیعہ کار ہیں۔ ہم نے جو بھی کیا جان بوجھ کر کیا، انجانے میں بھی کیا، جان کر بھی کیا۔ اے رحیم اللہ، اے پیارے اللہ، اے سبوں کو معاف کرنے والے اللہ، مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے دوستو، کہو تو صحیح، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا، بڑا رحیم ہے۔ لیکن میرے دوستو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کر مر گئے پھر کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر ہی مر گئے، بڑی ناکامی ہے، پھر وہ افسوس کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی افسوس کام نہیں آئے گا۔ پھر کتنی ہی دکھ و درد میں تم روتے روتے ندیاں بہا دو، تم روتے روتے خون کے آنسوں سے سمندر بھر دو، پھر وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر مر کر بھی افسوس کرا، میرے دوستو، جیتے جی اللہ سے معافیا مانگ لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کر لو۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوست، اپنے اللہ سے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح، اپنے اللہ سے کہو، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، اس دنیا کو روشن کرنے والے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم بڑے نادان تھے، ہم غفلت کی زندگیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ اے میرے اللہ، آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے، اس گناہ گار کو معاف کر دے۔ ارے تو ہی تو سب کو معاف کرنے والا ہے میرے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے اپنی غفلت میں بھری زندگیاں گزار دی، ہم لیکن اب تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، ہم نے تجھے ناراض کیا، تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، لیکن میرے اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، تیرے حکموں پر چلیں گے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دیا، مصیبتوں میں گزار دیا، دکھ و درد میں گزار دیا، غم میں گزار دیا، تجھے ناراض پھر بھی کر رکھا۔ میرے اللہ، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما، ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لے۔ یا اللہ، جو تیری ناراضگی کی بات، یا اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ ان مصیبتوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ایک تو ہی ہے، ایک تو ہی تو ہے، ایک تو ہی تو ایسی بادشاہت کرنے والا ہے، ایسی قدرت رکھنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو سب کو معاف کر دے گا، اور تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے اللہ، ہم گناہ گار بندے تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم نے تیرا ہی کھایا، تیری ہی نافرمانی کری، تیرا ہی پہنا اور تیرے ہی حکموں کو چھوڑا، تیرے ہی حکموں کو توڑا۔ اے میرے اللہ، تیری ہی دنیا میں رہے، تیرے ہی حکم سے زندہ، تیرے ہی حکم کے محتاج، اور تجھ سے کبھی بات ہی نہیں کری، تیرے حکموں کے خلاف زندگی گزار دی۔ اے میرے اللہ، بڑے بڑے گناہ گار بندے ہیں ہم، بڑے خطا کار بندے ہیں ہم، ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں جتنی سزا دی جائے کم ہے، لیکن اللہ، ہم نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے،
बड़ा माफ़ करने वाला है। या अल्लाह एक तू ही तो माफ़ कर सकता है और तेरे सिवा हम किसके पास जाएं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तू ही तो माफ़ करने वाला है। या अल्लाह अगर तू हमसे नाराज़ हो गया, अगर हम तुझे नाराज़ करके मर गए, या अल्लाह हमारा क्या होगा। या अल्लाह तू ही तो हमें बख्शने वाला है, तू ही तो हमें जहन्नम से बचाने वाला है। या अल्लाह हम तेरा अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह हम तेरा अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हम बड़े गुनहगार बंदे हैं, देख तुझसे तलब करते हैं, तुझसे तलब करते हैं, तुझसे माफ़ियाँ मांगते हैं, तुझसे तौबाएँ करते हैं। हे मेरे अल्लाह, हे अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तुझसे इजहार करते हैं अपने गुनाहों का। या अल्लाह तू ही तो हमारे गुनाहों को जानता है, वरना ये दुनिया तो हमें देखती है हम कितने अच्छे लगते हैं, सफ़ेद कपड़े में राजा महाराजा बनकर फिरते हैं, लेकिन हमारे दागों को तू ही जानता है, हमारे गुनाहों को तू ही जानता है, हमारे जुल्मों को तू ही जानता है, हमारे बड़े बड़े गुनाहों से तू ही वाकिफ़ है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह देख हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, हम तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, हम तुझसे कह रहे हैं या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तू ही तो माफ़ करने वाला है। या अल्लाह तेरे सिवा हम किसके पास जाएं कि हमारा तो कोई दर भी नहीं है तेरे अलावा। या अल्लाह तू ही तो माफ़ करने वाला है। या अल्लाह सबों को माफ़ तू ही करने वाला है, हमें भी माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें भी मौका दे दे। या अल्लाह हमें भी नेक राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा ले। या अल्लाह उस जहन्नम के अज़ाब को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह तेरी नाराज़गी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह हम तेरी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार हैं, बड़े शियाकार हैं। या अल्लाह हमने दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, भूल में, चूक में, या अल्लाह हमने भूल में, चूक में, या अल्लाह सब गुनाह किए। हमने जान कर भी किए हैं, अनजाने में भी किए हैं, हमने दिन के उजाले में भी किए हैं, रात के अंधेरे में भी किए हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रखा है, गुनाहों से भर रखा है, तेरी नाफरमानी करते रहे या अल्लाह। लेकिन अब तुझसे तलब करते हैं, हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, हम अब कभी नहीं करेंगे, तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो हमें दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह तो हमें कामयाब कर दे। या अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर दे और आखिरत में भी कामयाब कर दे। या अल्लाह जैसा तेरा मोहब्बत का वादा है, या अल्लाह ऐसे ही हमसे मोहब्बत बरकरार रखना। या अल्लाह तेरे सिवा कोई हमारा मददगार न होगा, तेरे सिवा कोई हमारा मददगार न होगा। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं या अल्लाह, अगर हम तौबा के बगैर ही मर गए, या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तेरी नाराज़गी रही और हम मर गए तो हमारा कोई मददगार न होगा। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। आमीन।